اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء کرام، امید ہے انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. جامع السنن الترمذی جلد ثانی کے ابواب المناقب عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزید چند ابواب مناقب عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن الزبیر و انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے ساتھ ایک مرتبہ پھر اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے آپ حضرات کے خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا. بحمد اللہ تعالی. عزیز طلباء کرام، آج ہمارا سبق نمبر 503 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف. مناقب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما. یہ باب ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے مناقب فضائل کے بیان میں. وبہ قال حدثنا احمد بن منیع قال حدثنا اسماعیل بن ابراہیم عن ایوب عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال. ہمیں روایت کی احمد بن منیع نے، انہوں نے روایت کی اسماعیل ابن ابراہیم سے، انہوں نے ایوب سے، انہوں نے نافع سے، انہوں نے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے، انہوں نے کہا رأیت فی المنام کأنما بیدی قطعۃ استبرق ولا اشیر بها الى موضع من الجنة الا طارت بی الیہ فقصصتها على حفصة فقصتها حفصة على النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا گویا میرے ہاتھ میں ریشم کا ٹکڑا ہے، میں اس کے ذریعے جنت کی جس جگہ کی طرف اشارہ کرتا ہوں وہ مجھے اڑا کر وہاں لے جاتا ہے. پس میں نے یہ خواب اپنی بہن حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ذکر کیا اور انہوں نے یہ خواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ان اخاک رجل صالح او ان عبداللہ رجل صالح. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارا بھائی نیک آدمی ہے، یا یہ شک ہے راوی کا کہ فرمایا کہ عبداللہ نیک آدمی ہے. ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے. جی عزیز طلباء کرام، عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہما، اسم کنیہ ان کا ابو عبد الرحمن ہے، جلیل القدر صحابی ہے، خلیفہ ثانی امیر المؤمنین حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں. ہجرت سے 10 سال قبل مکہ مکرمہ میں ان کی پیدائش ہوئی اور 73 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے مکہ مکرمہ میں. ان کا اسلام اپنے والد یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہی تھا اور ہجرت بھی انہی کے ساتھ تھی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوات میں غزوہ خندق سے شرکت کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے علم کا ایک بہت بڑا حصہ حاصل کیا تھا اور یہی وجہ تھی کہ 60 سال تک انہوں نے فتویٰ دیا ہے. 83 سال ان کی کل عمر تھی اور 60 سال تک یہ فتویٰ دیتے رہے. پھر جس وقت ان کی وفات ہوئی ہے 73 ہجری میں، تو یہ اپنے فضل اور کمال میں، علم میں اپنے والد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے مرتبے تک پہنچ چکے تھے. صحابہ کرام میں سے چند ایک صحابہ ہے جو عبداللہ کے نام سے موسوم ہے. ان عبادلہ میں سے ایک یہی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہے، جو کہ مکثرین میں سے شمار ہوتے ہیں، یعنی جن سے بہت زیادہ روایات ہے وہ یہی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہے. مناقب عبداللہ ابن الزبیر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ باب ہے حضرت عبداللہ ابن الزبیر رضی اللہ تعالی عنہما کے فضائل کے بیان میں.
وبه قال حدثنا عبد الله بن إسحاق الجوهري قال حدثنا أبو عاصم عن عبد الله بن مؤمل عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا. ہمیں روایت کی عبداللہ ابن اسحاق الجوہری نے، انہوں نے ابو عاصم سے، انہوں نے عبداللہ ابن المؤمل سے، انہوں نے ابن ابو ملیکہ سے، انہوں نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى في بيت الزبير مصباحا فقال يا عائشة ما أرى أسماء إلا قد نفست فلا تسموه حتى أسميه، فسماه عبد الله وحنكه بتمرة. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں چراغ جلتا ہوا دیکھا، بس ارشاد فرمایا اے عائشہ میرا گمان ہے کہ اسما نے بچہ جنا ہے، پس تم اس کا نام نہ رکھنا یہاں تک کہ میں اس کا نام رکھوں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام عبداللہ رکھا اور کھجور سے ان کی تحنیک کی. تحنیک عزیز طلباء کرام، یہ کھجور یا کوئی میٹھی چیز یہ چبا چبا کر بالکل باریک کر کے بچے کے تالو کو لگانا، اسے تحنیک کہا جاتا ہے. ھذا حدیث حسن غریب، یہ حدیث حسن غریب ہے. جی عزیز طلباء کرام، عبداللہ ابن الزبیر رضی اللہ تعالی عنہما ہجرت کے بعد پہلی ہجری میں ہی مدینہ منورہ میں سب سے پہلے پیدا ہونے والے ہیں. حضرت عبداللہ جو کہ زبیر ابن العوام رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں، اور زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے مناقب ما قبل میں بیان ہو چکے ہیں. ان کے والد حضرت زبیر ابن العوام رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور ان کی والدہ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا تھی. ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی بیٹی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بڑی بہن. تو گویا یہ عبداللہ ابن الزبیر رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بانجے ہیں. ان کی شہادت 73 ہجری میں مکہ مکرمہ میں ہوئی. یزید کی موت کے بعد 64 ہجری میں یہ خلیفہ چنے گئے. عبد الملک ابن مروان کے زمانے میں حجاج ابن یوسف الثقفی بدبخت کے ہاتھوں سے انہوں نے جام شہادت نوش فرمایا. جی بڑھتے ہیں اگلے سلائیڈ کی طرف. مناقب انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، یہ باب ہے حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل کے بیان میں. یہ انس ابن مالک کے نام سے عزیز طلباء کرام یہ صحابی ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص تھے. 10 سال تک انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے. اسی طرح ایک نام مالک ابن انس رحمہ اللہ ہے، وہ جلیل القدر امام ائمہ اربعہ میں امام مالک رحمہ اللہ ہے. تو یہ نام اس وجہ سے بعض اوقات بعض حضرات کو دھوکہ ہو جاتا ہے، اختلاط ہو جاتا ہے. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جعفر بن سليمان عن الجعد ابي عثمان عن انس بن مالك قال. ہمیں روایت کی قتیبہ نے، انہوں نے جعفر بن سلیمان سے، انہوں نے جعد ابو عثمان سے، انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے انہوں نے فرمایا مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسمعت امی ام سلیم صوته فقالت بأبی و امی یا رسول اللہ انیس. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، پس میری ماں ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ علیہ السلام کی آواز سنی اور انہوں نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر قربان، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ چھوٹا انس، انس کی تصغیر چھوٹا انس. قال فدعا لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دعوات قد رأيت منهن 2 في الدنيا وانا ارجو الثالثة في الآخرة. تو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے 3 دعائیں کی. ان 3 میں سے 2 کو میں نے دنیا میں دیکھ لی ہے، یعنی میری وہ
دو دعائیں جو دنیا کے ساتھ تھی وہ میرے لیے قبول ہو چکی ہے اور میں نے دیکھ لی ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ تیسری دعا وہ آخرت میں پوری ہوگی، اور وہ دعا مغفرت کی آگے روایت میں آ رہی ہے۔ هذا حدیث حسن صحیح غریب من هذا الوجه، یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے اس طریق سے۔ وقد روی هذا الحدیث من غیر وجہ عن انس بن مالک عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث دوسرے طریق سے بھی انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا گیا ہے، اور انہوں نے اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے۔ وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن انس بن مالك عن ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا انہا قالت، ہمیں روایت کی محمد بن بشار نے، انہوں نے روایت کی محمد بن جعفر سے، انہوں نے شعبہ سے، شعبہ نے کہا کہ میں نے قتادہ سے سنا کہ وہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کر رہے تھے، اور وہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا سے، یعنی اپنی والدہ سے، کہ انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ انس بن مالک خادمک ادعو اللہ لہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا خادم انس بن مالک، اس کے لیے اللہ سے دعا فرمائیے۔ قال اللہم اکثر مالہ وولدہ وبارک لہ فیما اعطیتہ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے دعا فرمائی، اے اللہ اس کے مال اور اولاد کو بڑھا اور اس چیز میں برکت فرما جو آپ اس کو دے۔ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ عزیز طلباء کرام، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ یہ نجاری خزرجی انصاری صحابی ہیں۔ 10 سال تک انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے۔ ان کی ولادت ہجرت سے 10 سال پہلے ہوئی ہے، اور وفات 93 ہجری میں بصرہ میں ہوئی ہے۔ بصرہ میں وفات پانے والے آخری صحابی ہے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کی کل عمر 103 سال تھی۔ کنیت ابو حمزہ، ابو سمامہ یہی تھی، اور یہ انس رضی اللہ تعالی عنہ مکثرین صحابہ میں سے وہ صحابہ کرام کے جن سے روایات بہت زیادہ مروی ہے، ان میں انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں۔ 10 سال تک انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی۔ ان کی والدہ ماجدہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا مشہور صحابیہ ہیں۔ ان کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دعائیں دی تھی۔ 2 دعائیں یہاں پر ذکر ہوئی، اللہم اکثر مالہ وولدہ وبارک لہ فیما اعطیتہ۔ تو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ان میں سے 2 دعائیں، مال کی کثرت اور اولاد کی کثرت، اس میں برکت، وہ تو میں نے اپنے دنیاوی زندگی میں دیکھ لی ہے، لیکن ایک تیسری دعا جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے مغفرت کی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ میں آخرت میں امید رکھتا ہوں کہ میری وہ دعا بھی یقیناً پوری ہوگی، اللہ جل شانہ میرے حق میں اس کو وہاں پر پورا کریں گے۔ بڑھتے ہیں جی اگلے سلائیڈ کی طرف۔ وبه قال حدثنا زید بن اخزم الطائي قال حدثنا ابو داود عن شعبة عن جابر عن ابي نصر عن انس رضي الله تعالى عنه قال كناني رسول الله صلى الله عليه وسلم ببقلة كنت اجتنيها۔ ہمیں روایت کی زید بن اخزم الطائي نے، انہوں نے ابو داود سے، انہوں نے شعبہ سے، انہوں نے جابر سے، انہوں نے ابو نصر سے، اور انہوں نے انس رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری کنیت رکھی تھی، یہ کنیت ابو حمزہ رکھی تھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک سبزی کی وجہ سے جس کو میں کھیتوں سے چن کر لایا کرتا تھا۔ هذا حدیث غریب، یہ حدیث غریب ہے، لا نعرف الا من هذا الوجه من حدیث جابر الجعفی عن ابی نصر، ہم اسے نہیں جانتے مگر اس طریق سے جابر الجعفی کی حدیث سے جو انہوں نے ابو نصر سے روایت کی ہے، اور ابو نصر ہوا خیثمۃ ابن ابی خیثمۃ البصری، یہ خیثمہ ابن ابو خیثمہ البصری ہے، روا عن انس احادیث، اور یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے احادیث روایت کرتے ہیں۔
وبه قال حدثنا إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا ميمون أبو عبد الله قال حدثنا ثابت البناني قال قال لي أنس بن مالك رضي الله عنه. ہمیں روایت کی ابراہیم ابن یعقوب نے، انہوں نے زید بن الحباب سے، انہوں نے میمون سے، ابو عبداللہ سے، انہوں نے ثابت البنانی سے، ثابت نے کہا مجھے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا ثابت خذ عنی فإنك لن تأخذ عن أحد أوثق مني إني أخذته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبرائيل وأخذه جبرائيل عن الله عز وجل. اے ثابت مجھ سے کتاب اور سنت کی تعلیم حاصل کر لے، بس تو ہرگز مجھ سے زیادہ معتمد شخص سے علم حاصل نہیں کرے گا، کیونکہ آپ رضی اللہ عنہ بصرہ میں وفات پانے والے آخری صحابی ہے۔ میں نے یہ علم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ علم جبرائیل علیہ السلام سے حاصل کیا ہے، اور جبرائیل علیہ السلام نے یہ علم اللہ جل شانہ سے حاصل کیا ہے۔ وحدثنا ابو قریب قال حدثنا زید بن الحباب عن میمون ابی عبد اللہ عن ثابت عن انس بن مالک نحو حدیث ابراہیم بن یعقوب۔ ہمیں روایت کی ابو قریب نے، انہوں نے زید بن الحباب سے، انہوں نے میمون ابن ابو عبداللہ سے، انہوں نے ثابت سے، انہوں نے انس بن مالک سے ابراہیم ابن یعقوب کی حدیث کی طرح ولم یذکر فیہ واخذہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن جبرائیل، اور اس میں یہ جملہ نہیں ہے ھذا حدیث غریب لا نعرفہ الا من حدیث زید بن حباب، یہ حدیث غریب ہے، ہم اسے نہیں جانتے مگر زید بن حباب کی روایت سے۔ جی بڑھتے ہیں آخری سلائیڈ کی طرف۔ وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أسامة عن شريك عن عاصم الأحول عن أنس رضي الله تعالى عنه قال ربما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ذا الأذن، قال أبو أسامة يعني يمازحه، هذا حديث حسن غريب صحيح۔ ہمیں روایت کی محمود بن غیلان نے، انہوں نے روایت کی ابو اسامہ سے، انہوں نے شریک سے، انہوں نے عاصم الاحول سے، انہوں نے انس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دل لگی کے طور پر حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو یا ذا الاذنین یعنی اے دو کان والے کہہ کر پکارا، یعنی گویا کہ یہ اس کے ساتھ مزاح اور دل لگی کر رہے تھے۔ یہ حدیث حسن غریب صحیح ہے۔ وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود عن أبي خلة قال قلت لأبي العالية سمع أنس من النبي صلى الله عليه وسلم۔ ہمیں روایت کی محمود بن غیلان نے، انہوں نے ابو داود سے، انہوں نے ابو خلدہ سے، انہوں نے کہا کہ میں نے ابو العالیہ سے کہا کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سماع کی ہے۔ قال خدمه 10 سنين ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم وكان له بستان يحمل في السنة الفاكهة مرتين وكان فيها ريحان يجد منه ريح المسك۔ انہوں نے فرمایا کہ انس رضی اللہ تعالی عنہ نے 10 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انس رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے دعا فرمائی، اور انس رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک باغ تھا جو سال میں 2 مرتبہ پھل دیتا تھا، اور اس باغ میں ایک خوشبودار پودا تھا جس سے مشک کی خوشبو آتی تھی۔ ھذا حدیث حسن غریب، یہ حدیث حسن غریب ہے۔ وابو خلدہ اسمہ خالد بن دینار وهو ثقۃ عند اہل الحدیث وقد ادرک انس بن مالک وروى عنہ۔ ابو خلدہ ان کا نام خالد بن دینار ہے، اور یہ محدثین حضرات کے نزدیک ثقہ راوی ہے، معتمد علیہ ہے، صدوق ہے۔ اور انہوں نے یعنی خالد ابن دینار جن کو ابو خلدہ کہا جاتا ہے، کنیت ان کی ابو خلدہ ہے، انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ پایا ہے، اور ان سے سماع کی ہے، اور ان سے روایت کرتے ہیں۔ جی عزیز طلباء کرام، یہ تمام فضائل ان روایات میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے ذکر ہوئے۔ تو یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا۔
انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو اگلے درس میں مزید روایات کے ساتھ، ابواب کے ساتھ، مناقب کے ساتھ پھر آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔